السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی ایک بہت ہی دلچسپ آیت پر بات کریں۔ آیت 109۔ اس میں نا ایک عجیب سی بات ہے۔ ایک طرف شدید دشمنی کا ذکر ہے اور فوراً بعد معافی اور درگزر کا حکم آ جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا حیران کن لگتا ہے نا؟ تو آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ اس کا پیغام کیا ہے اور پس منظر کیا ہے۔ آیت ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن یعنی حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھر سے کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔ تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آیت کی شروعات ہی اہل کتاب کے کچھ لوگوں کی ایک شدید خواہش سے ہو رہی ہے۔ باہر سے نہیں آیا تھا، ان کے اپنے اندر سے، ان کی اپنی نفسانی کیفیت سے نکلا تھا۔ اچھا۔ اصل میں تفسیر میں اس کا شان نزول یعنی اس کے نازل ہونے کا پس منظر ملتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ یہودی سردار تھے، جیسے حی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب۔ اس کو اس اچھا۔ بات پر واقعی شدید حسد تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے عربوں میں آ گئے۔ او اچھا، تو یہ نسلی تفاخر والی بات تھی؟ جی کافی حد تک، اور اسی حسد کی وجہ سے وہ کوششوں میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کر دیں، بھیڑ دیں۔ لیکن آیت میں ایک اور نقطہ ہے جو مجھے بہت چونکا دینے والا لگا، من بعد ما تبین لہم الحق، یعنی حق واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ ایسا چاہتے تھے۔ بالکل، یہ بات بہت اہم ہے۔ یہ کون سا حق تھا جو ان پر واضح ہو چکا تھا؟ دیکھیں، یہاں حق سے مراد بنیادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی ہے۔ ان کی اپنی کتابوں میں، تورات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی آمد کی نشانیاں وہ سب موجود تھیں۔ وہ پہچانتے تھے ان نشانیوں کو؟ جی ہاں، وہ پہچانتے تھے۔ مفسرین یہی کہتے ہیں کہ وہ پہچان گئے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے، جن کا وہ انتظار بھی کر رہے تھے۔ لیکن وہی بات، حسد اور نسلی تعصب آڑے آ گیا، تو جاننے بوجھنے کے باوجود وہ مخالفت کر رہے تھے۔ ٹھیک، تو ایک طرف یہ شدید مخالفت، وہ بھی حق پہچاننے کے بعد، اور دوسری طرف اللہ کا حکم آ رہا ہے فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو اور درگزر کرو۔ یہ کیسے؟ مطلب اس دشمنی کو بس نظر انداز کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ حکم مستقل نہیں تھا، یہ ایک عبوری حکم تھا۔ عبوری مطلب ٹیمپرری؟ جی، وقتی۔ آیت خود اس کی وضاحت کر رہی ہے، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا اگلا حکم بھیجے۔ تو یہ معافی اور درگزر ایک خاص وقت تک کے لیے تھا۔ مسلمان خاص طور پر مدینہ میں ابھی ابتدائی مراحل میں تھے، ان کی دفاعی قوت اتنی مضبوط نہیں تھی، اور جہاد یا جزیہ وغیرہ کے تفصیلی احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ او، تو یہ ایک طرح کی اسٹریٹجک پالیسی تھی، صبر کی تلقین؟ بالکل، آپ اسے اسٹریٹجک صبر کہہ سکتی ہیں، یعنی حالات کے تقاضے کے مطابق ایک لائحہ عمل دیا گیا۔ اور اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں نا، تو کچھ مفسرین اس اللہ کے حکم کو بعد میں آنے والے واضح احکامات سے جوڑتے ہیں، جیسے باقاعدہ جہاد کی اجازت، یا خاص طور پر مدینہ کے یہودی قبائل جیسے بنو قریظہ اور بنو نذیر جنہوں نے عہد شکنی کی تھی، ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا۔ یعنی بنو قریظہ کا وہ واقعہ اور بنو نذیر کی جلاوطنی۔ جی، بعض مفسرین اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ اللہ کے احکامات حالات اور ضرورت کے مطابق بتدریج یعنی سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہوئے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آیت پہلے تو ایک نفسیاتی کیفیت یعنی حسد کو بیان کرتی ہے جو حق پہچاننے کے باوجود مخالفت پر اکسا رہا ہے، صحیح۔ اور پھر اس وقت کے مسلمانوں کو ایک وقتی حکمت عملی سکھا رہی ہے کہ ابھی طاقت کا توازن تمہارے حق میں نہیں،
تو صبر کرو، درگزر کرو، بالکل. یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے اگلا واضح حکم آ جائے۔ اور آیت کا اختتام، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جی، اور یہ اختتام بہت معنی خیز ہے. یہ ایک زبردست قسم کی یقین دہانی ہے کہ حالات بظاہر کچھ بھی ہوں، مخالفین کتنے ہی کوشش کر لیں، اللہ کی قدرت کاملہ ہے. وہ اپنے منصوبے کو پورا کرنے پر، مسلمانوں کی مدد کرنے پر اور انصاف کرنے پر پوری طرح قادر ہے. تو آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت 109 کے چند اہم پہلو دیکھے: حسد کا بیان، حق کو پہچاننا، پھر وقتی طور پر درگزر کا حکم، اور آخر میں اللہ کی قدرت کا یقین۔ جی، اور جاتے جاتے ایک نکتہ شاید سامعین کے لیے سوچنے کا ہو. ضرور۔ یہ آیت انسانی جذبات جیسے حسد اور الہی حکمت یعنی حق کی پہچان اور پھر بدلتے ہوئے حالات کے مطابق احکامات کا آنا، ان سب کے درمیان ایک بڑا گہرا تعلق دکھاتی ہے. تو یہ جو درگزر کا حکم وقتی تھا، مستقل نہیں، یہ اصول آج کے دور میں مختلف حالات میں بین المذہب تعلقات کو سمجھنے اور ان کو نبھانے کے بارے میں ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے. یہ ایک اہم سوال ہے. واقعی یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ.